بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر. میں اپنے ہمانچل شروع کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں. جی ہمانچل شروع بیٹا، ہم لوگ اپنے اسلامیات کا دسمبر پلان میں سبق امانت کا کاپی ورک مکمل کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کتاب میں شامل سبق کی ریڈنگ، کتاب میں شامل سبق مشقی کام وہ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. کاپی ورک میں ہمارا کیا کام شامل تھا؟ سبق امانت کا دوسری سوالات اور انشائیہ سوالات. نیکسٹ ہمارا لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا ہے سبق حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے. سبق ہمارا بیٹا کون سا سٹارٹ ہے؟ سبق حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. آج اس سبق کا لیکچر نمبر 3 ہے. آج کے کام میں ہم کاپی ورک کر رہے ہیں. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کیا تھا سبق کی ریڈنگ اور سبق مشقی کام. لیکچر نمبر 2 میں ہم نے کیا تھا دوسری سوالات، اور لیکچر نمبر 3 میں ہم کر رہے ہیں انشائیہ سوالات. آپ کے انشائیہ سوالات جو شامل ہیں، دو سوال شامل ہیں، میں نے ان کو آپ کے بورڈ پہ تحریر کر دیا ہے. اب میں دونوں سوالوں کو باری باری سوال اور جواب آپ کو پڑھ بھی دیتی ہوں اور ان کو سمجھا بھی دیتی ہوں. آپ نے توجہ سے اپنا سبق سننا ہے اور کتاب کاپی کے اوپر آپ نے یہ کام سننے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو تحریر کرنا ہے بیٹا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور جو مشکل لفظ پروننسیشن یا اس کا مفہوم یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کی توجہ آپ کے سبق پر ہوگی. آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں. نمبر 1 سوال ہے، کیا دادا گنج بخش کی تعلیمات کیا ہیں؟ جواب، آپ قرآن حدیث اور فقہ کے عالم تھے. آپ کی مادری زبان فارسی تھی. آپ کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا. آپ نے دین سے آگاہی اور انسانیت کی بہتری کے لیے بہت سی کتابیں لکھی. ان میں سے کشف المحجوب بہت مشہور ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو تعلیم کے اصول کے لیے بہت زور دیا. آپ فرماتے کہ فقیر کو صبر اور غنی کو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے. یہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جواب ہے کہ آپ کس کے عالم تھے؟ قرآن حدیث اور فقہ کے متعلق جو علوم تھے ان پر آپ کو عبور حاصل تھا. آپ نے وہ قرآن کے متعلق جو بھی معلومات تھی، قرآن کا جو علم تھا وہ آپ نے سیکھا تھا، اور حدیث کے متعلق بھی آپ کے پاس علم تھا. اور فقہ یعنی دین کی سمجھ کی باتیں، اس میں دینی مسائل جو ہیں وہ ہمارے روزمرہ امور عبادات کے اور اس کے علاوہ حقوق اللہ سے حقوق العباد کے زندگی میں جو بھی پیش آنے والے درپیش ہمارے کام ہوتے ہیں ان سے متعلق اس میں بحث کی جاتی ہے اور احکام موجود ہوتے ہیں. آپ کی مادری زبان کیا تھی؟ فارسی. آپ کو عربی زبان پر بھی یعنی فارسی کے علاوہ آپ عربی بھی بول سمجھ سکتے تھے، اور آپ نے لوگوں کو اس میں تعلیم بھی دی. آپ نے دین سے متعلق لوگوں کو کس کے متعلق آگاہی دی؟ آپ نے لوگوں کو دین کے متعلق بتایا. دین تبلیغ کے سلسلے میں آپ کا بہت اہم کردار رہا ہے کہ آپ نے برصغیر کے لوگوں نے جو اسلام قبول کیا اس میں آپ کی تبلیغ جو ہے وہ اہم مرکز کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا، اور آپ کی تبلیغ سے ہزاروں مسلمان جو برصغیر کے وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا. آپ کی تعلیمات میں سے آپ نے کچھ تو ہمیں زبانی باتیں بتائیں جو ہمیں تبلیغ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے تحریری طور پر بھی مسلمانوں کو کے لیے بہت ساری ایسا قصہ چھوڑا جسے آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. آپ نے لوگوں کو تعلیم کے اصول کے لیے بہت زیادہ زور دیا. ہمارا مذہب اسلام بھی بیٹا یہی آپ کو سب کو پتہ ہے، ہمارا مذہب اسلام بھی تعلیم کے حصول تعلیم کے لیے بہت زیادہ زور دیتا ہے. قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ہمیں بار بار تاکید ملتی ہے کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان جو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا وہ بھی کس کی وجہ سے ملا؟ علم کی وجہ سے. تو ہم سب کو علم کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جو ہے ان کو بڑھانا چاہیے، ان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا علم حاصل کریں جس سے ہم دوسروں کو فائدے کے لیے کام کر سکیں. ٹھیک ہے؟ حصول علم اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. وہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں سب، اور وہ علم بھی حاصل کریں جس سے دوسروں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں. آپ کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، دوسرے بھی آپ کے علم سے فائدہ حاصل کریں. آپ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ فقیر کو صبر اور غنی کو شکر کا رویہ اپنانا چاہیے. فقیر کو صبر، فقیر سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ فقیر سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ ایسا شخص جس
کے پاس ضرورت کی چیزیں نہ ہوں، مانگ کے گزارا کرتا ہو اور فقر کی حالت میں ہو. ویسے تو فقیر جو ہے وہ ان کے جو مانگتے ہیں ان کے پاس کیا اللہ کی نعمتوں کی کمی ہوتی ہے یا اس طرح. تو ان میں کیا ہے، اگر آپ کسی بھی شخص کے پاس اگر اللہ کی نعمتوں کی کمی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو صبر کرنا چاہیے. اس کو ایسے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کو بہت پسند فرماتا ہے اور ان قرآن پاک میں بار بار، احادیث مبارکہ میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے. اور ان اللہ مع الصابرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ صابر یعنی صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، ہمارے پاس بے شمار اس کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی اس پر غرور فخر نہیں کرنا چاہیے. اور دونوں حالتوں میں، تیزی کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صبر کا رویہ اپنانا، اور جو گناہت کی حالت ہے یعنی دولت کی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، شکر کا رویہ اپنانا. نیکسٹ ہے نمبر 2 پہ کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: کشف المحجوب آپ کی لکھی گئی کتاب ہے. یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس کتاب میں آپ نے تصوف کے موضوع پر بات کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں آپ نے اس کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے. اس کتاب کی شہرت آج بھی بہت زیادہ ہے، حالانکہ یہ کتاب 900 سال پہلے لکھی گئی ہے. اس کتاب کا طرز بیان بہت سادہ اور آسان ہے کہ عام آدمی بھی اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. یہ تو بیٹا ہو گیا ہمارا سوال نمبر 2. کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. سوال کو سمجھا کریں. کشف المحجوب کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی گنجویلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ کتاب کون سی زبان میں لکھی گئی ہے؟ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے. اور اس میں اتنی مفید باتیں ہیں کہ دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم اپنی زبان میں کوئی بھی چیز سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. تو ان مفید باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اس کو اپنی زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا ہے. اور اس کتاب میں جہاں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں وہاں ہم نے تصوف کو ایک موضوع کو بھی، تصوف ایسا موضوع ہے جس میں صوفیاء لوگ جو ہوتے ہیں، جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں، مذہب سے متعلق جن کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، نیک بزرگ پاک لوگ اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں اس میں موضوع کو یعنی اس ٹاپک کو بحث لایا گیا ہے. اور کچھ لوگوں میں ایسے جو خدشات یا اس سے متعلق غلط فہمیاں تھیں تصوف کے متعلق، آپ نے ان کے بارے میں ان کا جواب تحریر کیا گیا اور ان کو وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کس طرح اور کیسے کرنا ہے. تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے گا. اس میں بہت ہی زیادہ مفید اور اچھی باتیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو کنفیوژن والی ہوتی ہیں، جب تک ہم خود نہیں پڑھ لیں تو ہمیں اس کو سمجھ نہیں آتی. آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. اس کتاب میں مفید ہونے کی وجہ سے اس کی شہرت آج بھی اتنی زیادہ، حالانکہ یہ کتاب کتنے سال پہلے، 900 سال پہلے لکھی گئی تھی، لیکن اس کی شہرت آج بھی اتنی ہی زیادہ. آج بھی لوگ اسی طرح شوق سے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا کہ 900 سال پہلے تھے. اس کتاب کا طرز بیان بہت سادہ اور آسان ہے. آپ نے جو اس میں باتیں تحریر کی ہیں، آپ نے جو اس میں بیان کیا گیا ہے کس سے واقعات یا چیزیں، ان کو بہت ہی آسان اور سمپل وے میں ہے کہ ان کو عام آدمی بھی ان کو کیا کر سکتا ہے، آسانی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ 2 سوال ہو گئے آپ کے. انشائیہ سوالات میں حضرت گنج بخش کی تعلیمات کیا ہے، نمبر 2 کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو آج ہمارا دسمبر پلاننگ کا اسلامیات کا کام مکمل ہو گیا ہے. میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. دسمبر پلان میں ہمارا سبق امانت شامل تھا. امانت کی ریڈنگ اور کتاب کا مشقی کام، امانت کا کاپی ورک سے سوالات، امانت انشائیہ سوالات مکمل ہیں. اس کے لیکچر ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے. نیکسٹ چیپٹر ہمارا دوسرا شامل تھا حضرت داتا گنج بخش علی گنجویلی، وہ بھی آج ہمارا مکمل ہو گیا. آپ نے دونوں اسباق جو ہیں امانت اور حضرت داتا گنج بخش علی گنجویلی، ان کو ترتیب سے ان کے سوال جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں اور پھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے. تھوڑے سے ذرا آپ کی معلومات کے لحاظ سے یا آپ کی ایج کے لحاظ سے تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ مشکل آپ کو لگیں گی، لیکن آپ ان کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے، جتنی دفعہ آپ ان کو سمجھیں گے، آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو آپ اپنے بڑوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ
اپنے غیر لفظ کے مفہوم کے جانے بغیر اپنے کوئی بھی کام جو ہے وہ پڑھائی سے متعلق جو بھی آپ ضرور اس کو ڈسکس کر لیا کریں. آپ اپنے بڑے بہن بھائی کو جو آپ سے بڑی کلاس میں پڑھتا ہے اس کو بتا دیا کریں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو رہنمائی ہے وہ اپنے پیرنٹس سے یا ٹیوشن والی بازی سے دوسروں سے مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ.